میں آپ سے اور اپنی یوتھ سے جو مایوس بیٹھی ہوئی ہے اس کو بولوں گا کہ کبھی مایوس نہ ہو. اللہ پاک نے خان کو اگر زندہ رکھا ہوا ہے نا تو آپ اپنا ایمان رکھیں. آپ اللہ پہ امید نہ رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک نے خان صاحب سے ہی بڑے کام لینے ہیں, اور خان صاحب سے ہی پاکستان ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں گے, اور خان صاحب ہی اس کا قرضہ بھی ختم کریں گے. اس کو دنیا میں مسلمان کی جو پہچان ہے نا وہ خان صاحب ہی بنائیں گے. کون بچانا پاکستان, کون بچانا پاکستان, عمران تیرا جانشین, عمران تیرا جانشین, سب کا جگری سب کا یار, نوابادی نہ غدار, نوابادی نہ غدار. 2022 میں آپ کو یاد ہوگا 3 نومبر خان صاحب کے اوپر گولیوں کے بچھاڑ کی گئی, جان لیوا حملہ کیا گیا. ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر جب حملہ کیا گیا, اس شخص نے خان صاحب کی جان بچائی. ان سے جانیں گے کہ وہ بہادری کا مظاہرہ کیسے کیا, آپ نے یہ جرت کیسے کی, اور آپ کی وجہ سے خان صاحب کی جان تو بچی اوروں کی بھی جانیں بچی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, ہم جانیں گے کہ جب اس وقت خان صاحب کے اوپر گولیوں کی بچھاڑ ہوئی تو آپ کو یہ چیز انرجی کیسے ملی کہ میں یہ کام کر گزروں, میں اپنی جان کی پرواہ نہ بھی کروں اور میں اس کا دفاع کر سکوں, اس شخص کو پکڑ سکوں؟ سب سے پہلے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا, بعد میں بھی ابھی بھی کرتا ہوں. اس سوال کا جواب میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی نا تو خان صاحب نے مجھے بولا ابتسام تو میرے ڈر نہیں تھا لگا, تو آپ کے سوال کا جواب دینے کو بیسکلی نا, تو میں نے کہا خان صاحب تب میں ڈرتا نا شاید پورے پاکستان میں سے نا کئی ماؤں کے لال میں ختم ہو جانا تھا آپ کے پیچھے آپ کے نام پہ لڑ کے. تو میں نے یہی سوچا تھا چلو میں قربانی دے دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری قربانی سے اس کا ایم ہٹ جائے تو شاید آپ بھی بچ جائیں تو ملک کی بقا بھی بچ جائے. تو خان صاحب نے اپریشیٹ کیا تھا. تو اس ٹائم اگر میں سوچتا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو شاید کوئی ثانیہ ہو جاتا. تو اصل بات یہ ہے کہ بات پرانی ہو گئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں نا, خان صاحب کو اللہ نے زندگی دی ہے, اس کے بعد خان صاحب جیل میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. میں آپ سے اور اپنی یوتھ سے جو مایوس بیٹھی ہوئی ہے اس کو بولوں گا کہ کبھی مایوس نہ ہو. اللہ پاک نے خان کو اگر زندہ رکھا ہوا ہے نا تو آپ اپنا ایمان رکھیں, آپ اللہ پہ امید نہ رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک نے خان صاحب سے ہی بڑے کام لینے ہیں, اور خان صاحب سے ہی پاکستان ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں گے, اور خان صاحب ہی اس کا قرضہ بھی ختم کریں گے. اس کو دنیا میں مسلمان کی جو پہچان ہے نا وہ خان صاحب ہی بنائیں گے. یہ آپ اللہ سے امید نہیں, اللہ پہ یقین رکھیں, اللہ پہ توکل رکھیں, اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے. اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے, نہ کہ کسی کو فیک نام کے عہدے دے دیے جائیں وغیرہ وغیرہ. باقی آپ سمجھدار ہیں. اچھا, جب آپ نے خان صاحب کی جان بچائی تو آپ نے اس شخص کو پکڑا تھا, نوید غالباً, تو آپ کو یہ نہیں لگا کہ یہ پسٹل میری طرف بھی رخ کر سکتا ہے؟ 100% لگا تھا. میرے اس کے بعد تقریباً 2-4 سیکنڈ کے اندر اندر ہی میرے ساتھ موزم نام کا لڑکا تھا, اس کو بھی گولیاں لگی تھی اسی کی, تو وہ اس سلسلے میں اس نوید ملزم کو سزائے موت بھی ہوگی. اب تو سزائے موت تو دے دی ہے, کیا اسے سزائے موت یہ آپ سمجھتے ہیں جائز ہے جو صرف اس اکیلے شخص کو فوراً فیصلہ سنایا گیا, صرف, اور میں لفظ صرف کا استعمال کر رہا ہوں, کہ اسے ہی سزائے موت دی گئی اور مزید اس کی انویسٹیگیشن نہ ہوئی جیسے کہ ماڈل ٹاؤن کیس کی ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے پاکستان میں قانون کا تقاضا تو ہے ہی نہیں, آپ کو پتا ہوگا, لیکن خان صاحب سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں گے بالکل انصاف والا فیصلہ نہیں ہوا. تو میرا بھی فیصلہ وہی ہے جو خان صاحب والا ہے. میں آپ کیا بولوں اس سے زیادہ. اچھا احتشام, آپ نے خان صاحب کی جان بچائی تو خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نئی زندگی دی, تو آپ کے جذبات تھے کہ میں نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. خان صاحب 2 سال سے اندر ہیں, تو اب آپ کی کیا پالیسیاں, آپ نے کتنی ایکٹیویٹیز کی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری پرسنل کوئی پالیسی نہیں ہے. میں یوتھ کو دیکھتا ہوں نا, میں لڑکوں میں رہتا ہوں, دوستوں میں رہتا ہوں, گلی محلے میں رہنے والا لڑکا ہوں. تو موجودہ جو حال چل رہا ہے نا اس وقت, جو یوتھ ہے نا وہ صرف اور صرف خان صاحب کے ساتھ ہے, اور وہ اپنی لیڈرشپ سے کافی حد تک مایوس بھی ہے. اور لیڈرشپ سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم 100% کر رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ اگر اب آپ کو کال کا موقع ملے نا یوتھ کو, آپ نے کسی لیڈرشپ کے باتوں میں نہیں لگنا کہ آپ نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے. ہم بتا رہا ہوں کہ ہم عباد بھائی کے گھر آئے ہوئے ہیں,
تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ عباد بھائی اب ہم بوسٹ ہونے آئے ہیں، جیسے بوسٹ سے آپ مراد کہہ لیں کہ ہم موٹیویٹ ہونے آئے ہیں عباد بھائی کو دیکھ کے 2 سال بعد بھی بندہ کیسے اتنا پرجوش رہ سکتا ہے۔ تو اس کے باوجود ہم ادھر آئے ہیں اور صرف یہ پیغام لینے اور آگے دینے آئے ہیں کہ یار آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اس وقت مایوس ہو گئے نا تو خان صاحب کا 2 سال جیل میں رہنا کسی کام کا نہیں جائے گا۔ آپ خان کی طاقت تھے، خان کی طاقت ہیں، اور آپ آگے اگر مایوس ہو جائیں گے طاقت نہیں رہیں گے، آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ میرا پورے پاکستان کی یہ ویڈیو جہاں بھی جائے نا، میرا ایک ہی پیغام ہے اور ریکویسٹ بھی ہے، آپ نے بس مایوس نہیں ہونا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نا صرف آپ کو مایوس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ خود ہی ہار مان کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ریکویسٹ کروں گا آپ اللہ پہ یقین رکھیں، امید نہیں کہ اللہ پاک خان صاحب کو باعزت بری بھی کریں گے اور ہم کے اندر آ کے کھڑا بھی کریں گے، اور پاکستان کو خان صاحب نے ہی اس کا پاکستان کا نام دنیا میں روشن کریں گے جیسے پہلے کیا تھا۔ پاکستان سب کا جگری سب کا یار ٹائیگر فورس ٹائیگر فورس ٹائیگر فورس کون مچائے گا پاکستان کون مچائے گا پاکستان عمران تیرا جانشین عمران تیرا جانشین سب کا جگری سب کا یار نوابادی نہ غدار نوابادی نہ غدار۔ اچھا احتشام، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس نے خان صاحب کو گولیاں ماری، جس نے یہ جرت کی، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں اسے کم سزا دی گئی، اور جسے گولیاں لگی ہیں ایکس پرائم منسٹر، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ کیسز میں پھنسایا گیا اور سزا بھی زیادہ دی گئی؟ جس نے گولیاں ماری تھیں، جو پاکستان کی صورتحال جا رہی ہے، شکر کریں آپ پاکستان نے اس کو تمغہ شجاع نہیں دے دیا، کیونکہ پاکستان میں ایسے ہی چل رہا ہے جو جتنا غلط کام کرے اس کو اتنا ہی بڑا اس سے نوازا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو اللہ پاک آپ ہاں سب کے ساتھ جائیں نا، بھائی لکھا ہوا ہے انما العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور وہ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ اس کا اللہ پہ یقین ہی بہت ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ پاک نے خان صاحب کو اندر کیا، خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا ہے کہ شاید میں اسی لیے اندر ہوں کہ میں اپنی پارٹی میں سے غدار ختم کر لوں، ختم ہوں گے تو انشاءاللہ باہر آئیں گے، آپ دیکھیں گے، اور مجھے اور میری ہم لڑکوں کو فخر رہے گا کہ ہم مشکل وقت میں کھڑے تھے اور کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اس لیے جی رہے ہیں۔ کارکن اور یوتھ متحد ہیں، یہ نکلنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت نہیں نکلنا چاہ رہی؟ ورنہ نواز شریف کے اوپر تو بہت زیادہ کیسز تھے، بہت بھاری کیسز تھے، ان کی قیادت، اور انہوں نے ایک وقتہ ڈال دیا تھا، ایک بیانیہ بنا کے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم کا جنہوں نے پیسہ لوٹا تو پھر وہ باہر، اور جو مظلوم ہے جنہوں نے قوم کے پیسے کا دفاع کیا، لوٹا بھی نہیں، وہ آج جیل میں ہے۔ تو اس میں آپ کس کا قصور سمجھتے ہیں، کہ اپنی قیادت کا سمجھتے ہیں؟ میں نا اپنے یوتھ سے اور جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں نا، میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اس کو، کہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم نے یوتھ کے کہنے لیڈرشپ کے کہنے پہ نکلنا ہے، آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کے انڈر ہیں، جن بعض ایسے ہیں، بعض نہیں کافی زیادہ ہیں ہماری لیڈرشپ میں کہ وہ مخلص ہیں خان صاحب کے ساتھ، جس وجہ سے پارٹی بچی ہوئی ہے، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو مخلص نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی آواز پہ نکلیں گے، آپ پاکستان ہیں، آپ خود پاکستان ہیں، آپ ان کو چھوڑیں، آپ ان کو اپنے بیانیے پہ لے کے آئیں، نہیں آپ خان کا یہ بیانیہ ہے، آپ ادھر ہمارے ساتھ آئیں، آپ ان کو بائی پاس نہ کرنے دیں، آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، آپ خان کے نظریے پہ کھڑے ہیں، بیانیے پہ کھڑے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ اچھا میاں آباد فروخ صاحب اب باہر آ چکے ہیں، تو پی ٹی آئی کو ایک ہوش بھی دلایا ہے قیادت کو، جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 2 سال سے علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ اکیلی جاتی ہیں، پہلی بار دیکھنے کو ملا 300 کے قریب رکن اسمبلی وہاں پہنچے، تو آپ سمجھتے ہیں اس میں میاں صاحب نے ان کو جگایا، وہاں جا کے ایک نعرہ لگایا کہ غیرت کرو، غیر مناسب لفظ استعمال کروں تو یہی کروں کہ ان کو غیرت دلائی ہے؟ جیسے انہوں نے لفظ بولے تھے صاف لفظ کڑوے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، اس مرتبہ دیکھیں اگر عباد بھائی نے الفاظ بولے ہیں نا ایسا لیکن تھوڑے کڑوے تھے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ مگر تھے 300 حقیقت شاید حقیقت ہے، کافی حد تک اثر بتا رہا ہوں نا آپ کو، اس کا فیڈ بیک کیا ملا کہ 300 پلس آپ دیکھ رہے رکنے سمجھ پہنچ گئے ادھر جو فارم 45 سے جیتے ہوئے تھے، بس یہ کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اور یہ مایوسی پلان کر کے ڈالی گئی ہے،
तो आप मायूस ना हो, अल्लाह पे यकीन रखें। देखें बात भाई 2 साल जेल काट के आए हैं और अपना बेटा घुमा दिया है। इधर इसलिए आए हैं कि उनके होश को तो देखें, उनको जोश को देखें यार वो कैसे हैं, ताकि हम मोटिवेट हों, हम आगे से डिलीवर करें लोगों के अंदर। जितने लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं उस इलाके से मिल रहे हैं, तो ये पैगाम इससे बड़ा पाकिस्तान की तारीख में पैगाम नहीं हो सकता जिसने अपना बेटा भी घुमा दिया हो। ठीक है, और सिर्फ क्या है, हम बेसिकली ना हम खान के पीछे नहीं खड़े, हम खान जिसके पीछे खड़ा है ना हम उसके पीछे खड़े हैं। खान सच्चाई के पीछे खड़ा है, जी खान दिलेरी के साथ खड़ा है, खान ईमान वाला है, अपने ईमान की बका के लिए खड़ा है। हम इसलिए खान के साथ खड़े हैं, इसलिए हम अल्लाह ने उसकी हमारे दिलों में खान के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। और क्या वजह है, लीडर तो बड़े आए बड़े गए, लेकिन खान जैसा कोई भी नहीं आया। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मियाँ बाद फरूक जितनी खान साहब से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं उनको कि अल्लाह ताला की तुम पे रहमत हो, तो मोहब्बत सभी अपनी जगह पे ठीक करते हैं, मगर जितनी वो करते हैं इतनी को कम नहीं करते हैं। ऐसे बंदों की ऐसा हो नहीं सकता कि अंदर से मुखालफत ना हो। अगर खुदा ना खास्ता अंदर से ही मुखालफत होती है तो आप यूथ उनके लिए शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। हम इससे ज्यादा सबूत नहीं दे सकते। मैं ना लड़कों को देख कर नहीं इतना के हैरान हो रहा हूँ कि कोई फैसलाबाद से आया हुआ है, कोई कराची वाली साइड से है, कोई कहाँ से, पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं। और ये बेसिक खान की मोहब्बत में आए हैं, मियाँ इबाद फरूक की मोहब्बत में आए हैं। और मियाँ इबाद फरूक को मतलब कि 9 मई से पहले कोई नहीं था जानता। उन्होंने एक सच्चाई पे अपना साबित कदम रहे, खान के नजरिए पे साबित कदम रहे, जिसकी वजह से आज अल्लाह पाक ने मियाँ इबाद को इज्जत दे दी। जी और जी मुखालिफिन को ये बात समझ नहीं आएगी। और इसका इतना सा जवाब है, जिस पे अल्लाह की रहमत हो उसके साथ रहमतुल्लाह लग जाता है। ठीक है, जैसे इकबाल साहब लगा था हमारे शायर, खान साहब के साथ है। और भी अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं जिस पे अल्लाह की रहमत हो। जी, ये चीजें अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए फरमाई हैं कि जो बंदा हक और सच की राह पे चल रहा होता है, जो सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चल रहा होता है, इसमें हर बंदे ने फतवा जेब में पकड़ा हुआ है। अगर कोई बंदा कह दे कि ये फलां बंदा रहमतुल्लाह अलैह है, तो हर बंदे की जेब में तो इस दौर में फतवा है ना। ये कोई बात ना करे कि फतवा जेबों में नहीं होता। कहने वाले तो खान साहब को यहूदी भी कहते हैं। यहाँ हर बंदे का अपना अपना किबला है, अपना अपना मजहब है, अपना अपना दीन है, अपनी अपनी जुबान है। कोई किसी की जुबान रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ही आयतें उतारी हैं कि इसकी दलील देने के लिए ये सारी मैंने तमहीद बांधी है कि मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिका लहा। ये आयत इंसानों के लिए ये ना कि अल्लाह ताला जिस पे अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है उसे कोई बंद कर नहीं सकता। ये कुरान की आयत है, बंदों के लिए है। तो हम दूसरे लफ्जों में कह दें कि रहमतुल्लाह अलैह, फौरन फतवे जड़े हुए हैं लोगों ने। अच्छा, एहतशाम मुझे ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, जब वजीराबाद खान साहब के ऊपर गोलियों की बौछार की गई तो ह- उस दिन हुआ असल में क्या था? उस दिन मारने की नीयत से ही आया था, पर आपने अपनी आंखों से क्या देखा? मैंने यही देखा था कि उसने मेरी आंखों के सामने पिस्टल निकाला था। कितने कदम दूर था 10 आपसे? कदम दूर था, ज्यादा नहीं था, 10 कदम दूर था। तो उसने मुझे देख लिया था, मैंने उसको देख लिया था। उसने मुझे देखते देखते ना उसका टारगेट खान साहब थे। मैंने कहा अगर उसने सोचा कि वो मुझे मारेगा तो उसका तो टारगेट खत्म हो गया, उसका मकसद नहीं। उसने मेरी तरफ देखकर वो घबरा गया हुआ था। जाहिर बात है उसने अपने जेन में गुनाह ही करना था ना, तो वो पैनिक हो गया हुआ था। उसके इंप्रेशन उसके कंट्रोल में नहीं थे। उसने बिल्कुल ही आंखें बंद करके उधर उसने एम नहीं बनाया। अगर एम बनाता एक फीसद भी तो मेरी तरफ देखता था। उसने खोले हैं फायर, 5 साल निकला तो मैंने पकड़ लिया था ऊपर। और मैंने खान साहब को बोला था, मैं कहा खान साहब आपको अल्लाह ने बचाया है, मेरा शायद आप कहते हैं मैं वसीला बना दो, ठीक है, वो आपके सामने भी खड़े होकर मारता, आपको कुछ नहीं था होना। अल्लाह ने आपके हाथ से सारे फिर मारने हैं। खान साहब ने अप्रिशिएट किया था। तो आपके चेहरे के क्या तासुरात थे? मैं तो हैरान था, मैं तो देख ही मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि खान साहब के साथ खड़ा हूँ। जाहिर बात है जो बंदा सिर्फ सोच में हो सामने आ जाए तो फिर बंदा नहीं अपना हुआस में रहता। अल्लाह का शुक्र अदा किया था उसके बाद भी मुलाकात हुई। मैं बड़ा किस्मत समझता हूँ अपने आप को। खान साहब ने मुझे अपने हाथ से खजूर ही रोज़ा खिलवाया था रमज़ान में, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना खान साहब पे अरूज था और जितनी सिक्योरिटी थी, आप हाँ समझते हैं कभी पहुंच पाते? हाँ वाली क्या बात है, अब इससे ज़्यादा है। पहले वो पाकिस्तान के लीडर पहले थे। कभी सोचा था कि मैं खान साहब से कभी मिल पाऊंगा? नहीं पहले नहीं था कभी सोचा, लेकिन अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा खान साहब आएंगे तो साथ ही जिंदगी गुजारेंगे, और तो कोई मकसद नहीं है इंशाल्लाह। जी, जितने बहादुर लीडर थे इमरान खान साहब, उनको ऐसे ही बहादुर लोगों की जरूरत है। ऐसे बहादुर लोग होंगे, पार्टी भी चलेगी, पार्टी का नजरिया भी चलेगा, और ऐसे बहादुर शख्स की जान भी बचाई जा सकेगी कि जो वाकई दुनिया के बहादुर तरीन इंसान है। उनको ऐसा ही बहादुर तरीन इंसान चाहिए था। उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, बल्कि अपनी पूरे घर वाले
अपनी नस्ल दांव पे लगा दी, अपनी अगर इनकी जान चली जाती। मैं आखिरी सवाल और इसी में जवाब क्लियर करता चलूं कि मेरी पूरी दुनिया के माहरीन को चैलेंज है, 50-60 फीट की दूरी से पिस्टल की गोली से कंटेनर की चद्दर नहीं फट सकती। पूरी दुनिया के माहरीन से चैलेंज है, पिस्टल हो और जदीद से जदीद हो, 50-60 फीट की दूरी से कंटेनर की चद्दर नहीं फट सकी। खान साहब यही बात हकीकत करते हैं कि एक दूरी पे बंदा बैठा था और सामने ये था, दिखाने को ये था, रफल की गोली से वो कंटेनर पे हमला किया गया और कंटेनर की चद्दर भी फटी, चद्दर फट के, चद्दर क्रॉस करके खान साहब की टांगों पे गोलियां लगी। मेरा सवाल है सबके आगे, क्या ये इसमें कितनी सदाकत है? मेरा फिर भी चैलेंज है पूरी दुनिया को, पिस्टल की गोली से चद्दर नहीं फट सकी। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।